حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی رائے پر قرآن پاک اترتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مقامات پر اپنی رائے پیش کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کروں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی جڑیں کاٹ دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ نبی اپنی شریعت بنا کے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وحی سے حکم آگے فرماتا ہے اور احکامات بنتے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف سوال کیا تھا اور رائے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ وہ جب حج و عمرہ کرنے کے لیے جائیں وہ مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کریں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مسجد نبوی میں بلا کر تمام صحابہ سے اپنی اپنی رائے پوچھی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب رائے دریافت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، حضور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ عائشہ کا نکاح آپ سے اللہ نے کیا تھا یا ہم نے کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کیا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، جو اللہ آپ کے جسم پر گندی مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، وہ آپ کے بستر پر غلط عورت کو کیسے لا سکتا ہے؟ اس لیے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک دامنی پر 17 آیتیں اتار دی، اور جن میں یہ بھی آیت تھی، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحانک ھذا بہتان عظیم کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی طرح اتار دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کا جنازہ پڑھایا جو مشرک بھی تھا، اس کا بیٹا مسلمان تھا۔ اس کے بیٹے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے ہی لگے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور جنازہ نہ پڑھائیے، یہ مشرک ہے۔ جنازہ پڑھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتار دی، ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کریں گے۔ حضرت عمر نے رائے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتار دی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر رائے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتار دی۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں کچھ عورتیں گزر رہی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور آپ ان عورتوں سے فرما دیں کہ یہ پردہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، اور تمام عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ باہر نکلیں تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں اور گھونگھٹ نکال کر نکلیں باہر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ جب انہوں نے کوئی رائے پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتار دی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔